امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اقتدار سے فراغت کے بعد ان کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی برا وقت شروع ہے اور ان کا اقتدار بھی شدید خطرات میں گھر چکا ہے۔ گزشتہ برس صحافی جمال خشوگی کا قتل، یمن کی نہ ختم ہونے والی جنگ، سعودی جیلوں میں قید خواتین، بیرون ملک مقدمات اور ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث ولی عہد محمد بن سلمان مضبوط ہونے کی بجائے روز بروز کمزور ہو رہے ہیں۔ یہ سعودی عرب کی قیادت کے لیے خاصے کٹھن اور بے چینی سے بھرپور دن ہے، خاص طور پر ملک کے طاقتور رہنما ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے۔ اس وقت ایک نئی امریکی انتظامیہ وائٹ ہاؤس میں آنے کی تیاری کر رہی ہے اور نو منتخب صدر جو بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ وہ کچھ سعودی معاملات پر اپنے پیشرو سے زیادہ سخت موقف اپنائیں گے۔ کہنے کو تو سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان آج بھی مقبول ہیں، لیکن عالمی سطح پر وہ خود پر سے سن 2018 میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل سے متعلق شبہات اب تک دور نہیں کر سکے۔ محمد بن سلمان اور سعودی حکومت پر انسانی حقوق کی متعدد خلاف ورزیوں کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے، جن میں سن 2017 میں کرپشن کے الزام میں سعودی شاہی خاندان کے اراکین کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کے دوران انسانی حقوق کی پامالیاں بھی شامل ہیں۔ ان دنوں شہزادہ محمد بن سلمان کو امریکی عدالت میں سابق سعودی انٹیلیجنس اہلکار سعد الجبری پر کینیڈا میں مبینہ قاتلانہ حملے کی کارروائی کا سامنا ہے، جس پر محمد بن سلمان کے وکلاء نے ان کے خلاف مقدمہ خارج کرنے کے لیے تحریک جمع کروا دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد کے خلاف اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے سن 2017 میں معزول کیے جانے والے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن نائف کے قریبی ساتھی اور سابق انٹیلیجنس اہلکار سعد الجبری کے قتل کے لیے ہٹ اسکواڈ کو حکم دیا، جبکہ امریکی عدالت میں الزامات سے شہزادہ محمد بن سلمان کو استثناء بھی حاصل ہے۔ خیال رہے کہ سعد الجبری نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بطور معاون اور اعلیٰ انٹیلیجنس عہدیدار کے طور پر کچھ ایسی معلومات ملی جو محمد بن سلمان کے لیے خطرہ بن سکتی تھیں، جس پر سعودی ولی عہد نے نام نہاد ٹائیگر ہٹ اسکواڈ کے ذریعے ان پر قاتلانہ حملہ کروایا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ان پر حملے کی مبینہ کوشش ٹائیگر اسکواڈ کی طرف سے سعودی صحافی جمال خشوگی کے استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں 2 اکتوبر سن 2018 کو قتل کیے جانے کے 13 روز بعد کی گئی۔ ایسے کیسز کی وجہ سے سعودی ولی عہد کو عالمی سطح پر سخت تنقید کا سامنا ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب میں قید خواتین بھی سعودی قیادت بالخصوص ولی عہد سلطنت کے لیے بین الاقوامی تعلقات عامہ کی حیثیت میں ایک سانحے سے کم نہیں ہے۔ اب تک 13 پرامن سعودی خواتین سماجی کارکنان کو جیلوں میں بند کیا جا چکا ہے اور کچھ کیسز میں تو ان پر جسمانی تشدد بھی کیا گیا ہے، حالانکہ ان کا ظاہری جرم صرف یہ تھا کہ وہ خواتین کے لیے ڈرائیونگ کا حق یا مردوں کی سرپرستی کے نظام کا خاتمہ چاہتی تھی۔ مقبول سماجی کارکن لجن الحزلول انہی میں سے ایک ہیں، تاہم سعودی حکام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لجن الحزلول جاسوسی کی مرتکب ہوئی ہیں۔ ان کے خاندان کی جانب سے ملنے والی معلومات کے مطابق لجن الحزلول پر تشدد کیا گیا، انہیں بجلی کے جھٹکے دیے گئے، حراست کے دوران ریپ کرنے کی دھمکی بھی دی گئی۔ یمن جنگ کی طرح یہ وہ گڑھا ہے جو سعودی قیادت نے اپنے لیے خود کھودا ہے اور اب وہ جیسے تیسے اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن بھی اس مسئلے کو اجاگر کریں، جس سے شہزادہ محمد بن سلمان کی مشکلات میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ یمن کی جنگ بھی کئی سال سے محمد بن سلمان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے۔ تنازع یمن ان تمام ممالک کے لیے ایک سانحے سے کم نہیں جو اس جنگ کا حصہ ہیں، تاہم سعودی عرب نے اس تنازع کی شروعات نہیں کی تھی۔ اس کا آغاز حوثی باغیوں نے اس وقت کیا تھا جب وہ سن 2014 کے اواخر میں یمن کے دارالحکومت صنعا تک مارچ کرتے ہوئے پہنچ گئے تھے اور انہوں نے ایک قانونی یمنی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا جس کی پشت پناہی سعودی عرب کر رہا تھا۔ مارچ سن 2015 میں سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد اور اس وقت کے وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے خفیہ انداز میں عرب ممالک کا اتحاد قائم کیا اور بھرپور فضائی قوت کے ساتھ جنگ کا حصہ بن گئے۔ انہیں امید تھی کہ وہ چند ماہ میں ہی حوثی باغیوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن آج تقریباً 6 برس اور ہزاروں افراد کی اموات، نقل مکانی اور دونوں اطراف سے کیے جانے والے جنگی جرائم کے بعد بھی سعودی عرب کی سربراہی میں موجود یہ اتحاد صنعا اور گنجان آباد مغربی یمن سے حوثی باغیوں کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایران کی مدد سے حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر میزائل اور ڈرون حملے بھی کیے ہیں اور سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یہ تنازع یقیناً ایک مہنگا تعطل ہے اور اس حوالے سے وضع کیے جانے والے اکثر امن کے منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ یمن جنگ کے بارے میں جہاں اموات ہو رہی ہیں، وہیں سعودی عرب کے خزانے سے اس جنگ پر ایک خطیر رقم بھی خرچ ہو رہی ہے اور عالمی میڈیا میں اس حوالے سے سعودی عرب کے کردار پر شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب کی قیادت اس جنگ سے پروقار انداز میں نکلنا چاہتی ہے، تاہم ان کا موقف ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ اس لیے بنے تھے تاکہ اپنی جنوبی سرحد پر ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روک سکے، اس لیے وہ ایرانی حمایت یافتہ مسلح ملیشیا کو اقتدار میں نہیں دیکھ سکتے۔ تاہم اس حوالے سے اب سعودی عرب کے پاس وقت خاصا کم رہ گیا ہے، یعنی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو جلد از جلد یہ محاذ بند کرنا ہوگا۔
सन 2017 में सदर ट्रंप के रियाज के दौरे के कुछ ही रोज बाद सऊदी अरब ने मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र के साथ मिलकर अपने खलीजी हमसाये कतर का बाइकआउट करने का ऐलान किया था। इसमें कोई शक नहीं कि 3.5 साल तवील कतरी बाइकआउट दोनों तरफ के ममालिक के लिए मुआशी और सियासी एतबार से इंतहाई नुकसानदेह साबित हुआ है। इसके बाइस अरब खलीजी ममालिक के इत्तेहाद को भी कमजोर किया गया है, खास तौर पर जब अरब खलीजी ममालिक की क़यादत में ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से तशवीश पाई जाती है। सदर ट्रंप के दामाद और सिफारती नुमाइंदे जेरड कुशनर मशरक़ वस्ती में इस बाइकआउट के खात्मे के लिए कोशा रहे हैं और बाइडन इंतजामिया भी इसका हल चाहेगी। ख्याल रहे कि कतर अल उबैद में पेंटागन के सबसे बड़े गैर मुल्की फौजी अड्डे की मेजबानी करता है, इसलिए कतर अमेरिका के लिए इंतहाई अहम है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब ने यमन के हूसी बागियों की तरह कतरी हुकूमत से भी यही तवक्को की थी कि वो बिलाखिर घुटने टेक देंगे, जो गलत साबित हुई। इसकी एक वजह उनके पास मौजूद दौलत की फरावानी है। बहरहाल कतर के तनाज़े के बायस हालिया दिनों में मशरक़ वस्ती में एक वाज़ेह दरार दिखाई देने लगी है। एक तरफ तो क़दामत पसंद सुन्नी अक्सरीती खलीजी ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और मिस्र हैं, जबकि दूसरी जानिब कतर, तुर्की और मुतादिद सियासी इस्लाम पसंद तहरीकें जिनकी ये दोनों हिमायत करते हैं, जैसे अख़वानुल मुस्लिमीन और हमास हैं। इन गैर मुल्की तहरीकों को ये चार ममालिक इंतहाई तशवीश की निगाह से देखते हैं और इन्हें अपनी सालमियत के लिए ख़तरा समझते हैं। माहिरीन का कहना है कि ट्रंप के जाने के बाद सऊदी अरब को अमेरिका के साथ ताल्लुकात असर नौ मुरतब करना होंगे, जो वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़िंदगी का बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि ट्रंप खुलेआम कह चुके हैं कि अगर अमेरिका सऊदी अरब की हिमायत तर्क कर दे तो शाही खानदान 2 हफ्तों में इक़्तिदार से बेदखल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।